السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 63 تک انشاءاللہ ہم تلاوت کریں۔ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اسے تھوڑی سی مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، تو پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو پس جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس میں بعد اس کے کہ
جو علم آپ کے پاس آ گیا، فقل تو پس آپ کہیے، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھی اور تمہاری جانوں کو بھی، ثم نبتہل، پھر ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں یعنی لعنت کی دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ ہم ڈالتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ حق پر مبنی قصوں میں سے ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے البتہ جو بہت ہی غالب اور حکمتوں والا ہے، فإن تولوا، تو پس اگر یہ رخ پھیر لیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے فسادیوں کے بارے میں۔ نجران کا جو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر بحث کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی والدہ کی پیدائش اور اس سارے معاملات سے جو حقیقت پر مبنی واقعہ تھا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پر پیدا ہونا، اللہ کی طرف سے کلمہ ہونا، ان کے اللہ کی اولاد ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی سی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے صرف تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، ترابن، یہ تنوین تقلیل کی ہے یعنی تھوڑی سی مٹی، پھر اس مٹی کو جب اللہ نے بنایا تو حکم دیا کن، ہو جا، یعنی آدم علیہ السلام کی صورت میں پیدا ہو، فیکون، تو پس آدم علیہ السلام کی صورت میں وہ جاندار انسان کے طور پہ بن گئے، اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کن ہی کہتے ہیں، اور اللہ کا اتنا حکم ہی کافی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مریم علیہ السلام کے اندر ایک کلمے کے طور پر القاء کی۔ اگر اس القاء کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں تو پھر تو آدم علیہ السلام کے بارے یہ دعویٰ بالاولیٰ ہونا چاہیے کہ وہ بغیر ماں باپ کے ہیں، جبکہ تم حضرت آدم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس سے وضاحت ہو گئی کہ یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے۔ تو فرمایا یہ آپ کے رب کی جانب سے حق واضح ہوگا، تو آپ کسی قسم کے اس معاملے میں شک میں مبتلا نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں تھا۔ تو ہم قرآن مجید کے اس اسلوب کو جا بجا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات کہتے ہیں اور وہ در حقیقت امت کو بتانی مقصود ہوتی کہ اس معاملے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے اس بارے میں آ کر جھگڑا کرے، پھر بھی یہی کہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ ہی اللہ کی اولاد ہیں اور حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، یا یہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، تو آپ پھر ان کو دلائل سے اب نہیں سمجھا سکتے۔ دلیل تو آ گئی ساری کی ساری بات، واقعہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، حق بھی بیان کر دیا، اور عقلی دلیل سے بھی بات سمجھا دی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور طریقہ، تو آپ ان سے کہیے تو ہم بھی بلاتے ہیں تم بھی بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی، اور خود بھی آتے ہیں تم بھی آؤ، اور ایک جگہ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لعنت کی بد دعا کرنا، کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ برباد ہو جائے، اور یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس طرح بھی نہیں مان رہے تو آپ ان کو کہیں کہ اگر تمہیں اتنی اس بات پر بصیرت حاصل ہے کہ یہی حق ہے، جو بصیرت ہمیں حاصل ہے کہ یہ تو حق ہے، تو ہم یہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم حق پر ہوئے تو تم پر یہ بد دعا چسپاں ہوگی، اور اگر تم حق پر ہوئے تو ہم پر ہوگی، تو ہم تو علاوہ جھیل بصیرہ یہ بات سمجھتے ہوئے مباہلے کے لیے تیار ہے، کیا تم بھی تیار ہو کہ آ جاؤ؟ تو
صحیح مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتب میں روایت ہے کہ یہ جو وفد یہ نجران کا وفد تھا، ان کے لوگ آپس میں کشمکش کا شکار ہو، کچھ کہنے لگے کہ ہم مبالہ کریں گے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ بھائی ہم مبالہ نہیں کر سکتے، یہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوئے تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا اسلوب تھا کہ یا تو دین اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو، تو یہ جو دوسری آپشن دی ہے جزیہ والی، یہ قبول کر لیتے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے مبالہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دے کر آپ کے زیر یعنی اثر تابع فرمان ہو کر رہنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی امانت دار آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انتہائی امانت دار آدمی تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو اب مجلس لگی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے وہ وفد بھی آیا ہوا تھا، صحابہ بھی بڑی تعداد میں بیٹھے تھے، تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں ایک بہت امانت دار آدمی تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، تو اب ہر بندہ گردن اٹھا کے ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کس کے حق میں اللہ کے رسول کی گواہی آئے گی۔ تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ امین هذه الامہ، اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے امین آدمی، کہ جن کی امانت داری کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی، کہا میں سب سے امانت دار آدمی تم تک بھیجتا ہوں۔ تو ان کو بھیجا کہ ان سے جو جزیہ جو ہے وہ آپ نے وصول کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی بچت کرا لی، اگر ان میں یہ لوگ تیار ہو جاتے کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں تو یہ واپسی پر نہ اپنے اہل کو، نہ بیٹوں کو، نہ اپنی خواتین کو، اور نہ اپنی کسی بھی اور مال متاع کو اپنے ساتھ پاتے، سب برباد ہو جاتا۔ اور اس میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ یا اللہ ہؤلائی اہل بیتی، یا ہؤلائی اہلی، یا اللہ یہ میرے گھرانے کے افراد ہیں، تو ان کو میں ساتھ لے کر مبالغے کے لیے تیار ہوں۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے ایک عجیب سی بات گھڑ لی، اور وہ بات یہ گھڑ لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں وہ صرف یہ لوگ، اور اسی طرح وہ روایت جو ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، چاروں کو، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے اوپر چادر ڈالی اور اپنے اوپر بھی چادر ڈالی، اور ساتھ فرمایا کہ اللہم ہؤلائی اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ بھی میرے گھر کے اہل بیت میں ہیں، ان کو بھی پاک فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھیں، ام المومنین، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ کہا بھی کہ اللہ کے رسول ہم، تو آپ نے فرمایا تم لوگ تو اپنی جگہ موجود ہی ہو، یعنی تمہارا تو پہلے اسٹیٹس اہل بیت والا ہے، تم گھر والی ہو، تو یہ اضافی جو آپ نے، کیونکہ معلوم ہے کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی جو نسل چلتی، آل آگے چلتی ہے، وہ نرینہ اولاد سے آگے چلتی ہے، بیٹوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس خاندان سے ہوتے ہیں، جو بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے، جو شوہروں کا خاندان ہوتا ہے وہ اس طرف سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یہ خصوصی ایک پروٹوکول دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ان چاروں عظیم ہستیوں کو اہل بیت کی اس فہرست میں شامل کرایا جن کو اللہ نے پاک کیا ہے، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے میں بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسی سے یہ جو لفظ ہمارے یہاں مشہور ہے، 5 تن پاک، کہ یہ 5 تن ہیں جو پاک ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صرف یہ 5 تن نہیں پاک، صحابہ کرام کے متعلق بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو
خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور ان کے تزکیے کی اور ان کے جنتی ہونے کے احوال بیان کیے ہیں، اس سے وہ بھی پاک ہے۔ اور خاص طور پہ سورہ احزاب میں جہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل البیت جو ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، اور یہ اضافی طور پر یہ 4 ہستیاں یہ سب شامل ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ آگے پیچھے جتنا تذکرہ آ رہا ہے وہ سارا تو امہات المومنین کا تذکرہ ہے، اور انہی کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کے لیے معاملات یہ ہیں۔ تو اس آیت کے آگے اور پیچھے سیاق سباق میں سارا تذکرہ امہات المومنین کا۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، اس میں امہات المومنین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جمع مذکر ہے، تو اگر تو یہاں پر اہل بیت مراد میں خواتین مراد ہوتی، امہات المومنین مراد ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکن الرجس اہل البیت، تو عنکن تو نہیں کہا، عنکم کہا ہے، اس لیے اس سے حضرت حسن، حسین اور حضرت علی وہ مراد ہیں، تو اس لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کا اسلوب یہ ہے کہ وہاں پہ جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھرانے کے حوالے سے جب بات کی تو فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ تو وہاں پر تو حضرت ابراہیم کی زوجہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، لیکن چونکہ ان کے گھر والوں کا تذکرہ، تو اہل البیت جو ہے وہاں پر ان کے لیے جمع مذکر کا ہی صیغہ آیا ہے۔ اور دوسرا، وہاں تو اور کوئی ہے ہی نہیں جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ اہل بیت کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہوا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ انسان کی جو گھر والیاں ہیں ان کو تو گھر والوں سے خارج کر دے بندہ، اہل سے خارج کر دے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کو شامل کروایا، صرف ان کو باقی رہنے دے، تو یہ بغض کے علاوہ کچھ نہیں، یہ بغض کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو الحمدللہ اہل السنہ نے کبھی اس فضیلت کا انکار نہیں کیا، اور کیوں کریں، کس بنیاد پہ کریں؟ یعنی ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ حقیقی محبت کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہر فرد کے ساتھ حقیقی محبت کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے محبت اہل السنہ نے کی ہے۔ یہ تقسیم جو ہے یہ جنہوں نے کی ہے وہ جانے، ان کے ہاں کچھ لوگ قابل اعتنا نہیں ہیں اور کچھ لوگ قابل اعتنا ہیں، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار بھی اسی طرح برکتوں والے، فضیلتوں والے، شان والے اور عظمتوں والے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور عظمتیں بیان ہوئی۔ تو ہم تو ان تمام فضیلتوں اور شانوں کو ماننے والے، اور ہم اہل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے کچھ لوگ ایمان نہیں بھی لائے، اور اللہ نے ان کے لیے استغفار کرنے سے بھی اللہ کے رسول کو منع فرما دی، تو یقیناً وہ اہل بیت میں نہیں شامل، وہ آل میں نہیں شامل۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ اہل ہونے کی فضیلت ان کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لائیں، اگر سگا خونی رشتہ بھی ایمان نہ لائے تو وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، اس کے عمل ٹھیک نہیں، یہ کافروں میں سے۔ تو جو بندہ نبی کے گھر والوں میں سے کفر پر رہے وہ نبی کا اہل نہیں ہوتا۔ نبی کے اہل میں وہ لوگ شامل ہیں اور ان کے آل میں وہ شامل ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدین کریمین حسنین رضی اللہ عنہما، جو جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ہم ان سے محبت کرتے۔
اور بلا چوں چراں بلا اگرچہ مگرچہ محبت کرتے ہیں اور غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ جس کسی نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہی شہادت کو پہنچے، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہاں بعض لوگ حضرت حسین کی شہادت تو منا رہے ہیں اور اس پر سیاست بھی کر رہے ہیں اور مفاد بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت پہ کوئی ان کے ہاں کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ان کی اپنی گواہیاں بھی اب خیر موجود ہیں کہ ہم نے یہ روایتیں چھپا کے رکھی ہیں اور اب آج ہم بیان کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ در حقیقت حضرت حسن کو شہید کرنے والے وہ خود ہی تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی خوشخبری سنائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ آپ نے دونوں گروہوں کو مسلمانوں کا گروہ کہا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، ان کو بڑا دکھ تھا، ان کی سیاست ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کروائے۔ تو ان کے لیے تو کوئی بات نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا واویلا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا، اللہ کی اس پر لعنت ہو اور اللہ اس کے ساتھ اپنی شان کے مطابق نپٹے، اور جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ اس کو سزا عطا فرمائے۔ اور یہ دونوں جنت کے سرداروں کو شہید کرنے والے ظالم ہیں، اللہ ان ظالموں کی پکڑ کرے۔ تو اس لیے ہم بڑی صراحت کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کیا بیان نہیں ہوتا، کیسے بیان نہیں ہوتا؟ ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، ہمیں اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے غیر مشروط محبت رکھتے ہیں اور ویسی غیر مشروط محبت صحابہ کرام سے بھی رکھتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ دونوں ہی آپ کے گھرانے کے ایمان والے صحابہ بھی اور آپ کے ویسے جو صحابہ ہیں، ان ساروں نے اسلام کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور ان کی ایک ایک قربانی اللہ کے ہاں یقیناً لکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمانا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو آج بیٹھ کر ہم ان کی تنقید کرتے پھریں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ زبانیں دراز کرتے پھریں؟ جب حجاج نے ایک بڑے عالم کو بلایا اور کہا کہ جی بولو تم جو ہے نا اپنی زبان سے کہ مشاجرات میں کیا کیا ہوا، اور جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ ایسا کیا اور وہ ویسا کیا اور فلاں کیا، تو انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات کی جو ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا جن کے خون سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، میں ان کی خون سے اپنی زبان کو کیوں آلودہ کروں؟ جب اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اس وقت میں پیدا نہیں کیا کہ ہماری یہ آزمائش ہو جائے، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا اس وقت کے اہل ایمان کے لیے، دلوں پہ کیا کچھ گزرا ہوگا۔ آج دیکھیں غزہ میں تھوڑے سے مسلمان ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، کسی اور جگہ مسئلہ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن مجبور ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں، بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ کچھ ہوا ہوگا تو اہل ایمان کے دلوں پر کچھ نہیں گزری ہوگی، کیسے ان کے دل پارا پارا ہوئے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا کر کے اس امتحان میں نہیں ڈالا، تو آج ضرور ہم نے زبانیں دراز کر کے اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہے۔ ساری زندگی اپنی زبانوں کو روک کر رکھنا چاہیے، اور دین کی جو بڑی شخصیات ہیں جن کے متعلق قرآن اور حدیث میں بہت کچھ نازل ہوا، اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے کسی معاملے میں اجتہادی کوئی کمی بھی رہ گئی تو میرا اور آپ کا نہیں بنتا کہ ہم اس پر زبان درازی کریں اور اس کے متعلق آج حکم بن جائیں اور فیصل بن جائیں، اور ہم سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہی قیامت قائم ہو گئی اور میں نے اور آپ نے ہی فیصلہ کرنا۔ قیامت کا دن اللہ کے ہے، ہاں موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت پکڑنا چاہے گا پکڑے گا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا، ساری دنیا کے اس کو پکڑو، اللہ نے فیصلہ کر دیا، معاف کر دیا، تو اللہ رب العزت کے فیصلے سے آگے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدائی اختیار نہیں جو ہے نا ایکسرسائز کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو ان معاملات کے اندر ان فتنوں میں نہ پڑے۔ ہماری غیر مشروط محبت ہے آل بیت سے، غیر مشروط محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ تو فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ حق پر مبنی قصہ ہے، یعنی جو پیچھے بیان ہوئے حضرت زکریا کا بھی اور حضرت مریم کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، یہ سارے حق پر مبنی واقعات ہیں۔ اور یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے معبود بن گئے،
نہ حضرت مریم معبود بن گئی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود بنے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی ہے اللہ ہے جو بڑا ہی غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر یہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ بہت اچھے سے مفسدین کو جانتا ہے، مفسدین کو جانتا ہے۔ یہ فساد ہے، بندہ حق کو نہ مانے وہ فسادی ہے، وہ جتنا مرضی کہے کہ میں مصلح ہوں لیکن وہ اصل میں فساد کر رہا ہوتا ہے۔ حق کے آگے سر تسلیم خامی کرنا ہوتا ہے، حق کے آگے چونکہ چنانچہ اگرچہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ زمین میں فساد ہوتا ہے، اور اللہ فسادیوں کو پھر کچھ عرصے ہی مہلت دیتا ہے، ہمیشہ ان کو کھلی چھٹی نہیں ملتی، اور آخرت میں تو پھر ان کے ساتھ پورا حساب ہونا ہے۔ اگلی آیات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اچھا، کسی کو دلیل کے بعد مباہلے کا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہے بڑا سنگین ہے۔ جو کفر بواح پر ہے اس کے ساتھ تو مباہلہ کیا جا سکتا ہے، یہ جو آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو مباہلے کے چیلنج کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی جرأت ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں بڑے بڑے معاملات ہو گئے اور جنگوں تک بات بھی پہنچ گئی، لیکن انہوں نے مباہلے تک بات نہیں پہنچائی۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ ہم نا تھوڑا سا آخرت کے معاملے میں زیادہ ہی بے فکرے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نجات تو گارنٹیڈ ہے۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، دنیا کے معاملات میں کچھ ہو جاتا تھا نا تو وہ دنیا کے معاملات کو دنیا تک ہی محدود رکھتے تھے، آخرت کے معاملے میں دوسرے کے لیے جہنم میں جانے کا سوچنا اور اس کو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کسی بھی کلمہ گو کو ایسے نہیں ڈیل کرنا چاہیے کہ اب یہ جہنمی ہو گیا ہے اور اس کو جہنم میں چلے جانا چاہیے۔ آخری دم تک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ ہدایت دے دے اور اس کو اللہ رب العزت کوئی ایسی سمجھ دے دے جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔